باقی رہ گیا معاملہ احتیاطی تدابیر کا. حضرت عمر جیسی ہستی بیت المقدس، آپ کو عجیب واقعہ قرض کروں، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اہم کام کے لیے، ذرا توجہ فرمائیے گا، بڑا اہم واقعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے انتظامی امور کو ترتیب دینے کے لیے شام تشریف لے گئے، تو وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کے امین ہیں، وہ وہاں کے ذمہ دار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑے فضائل بیان کیے. حضرت عمر جب وہاں پر پہنچے اور بڑی اہم میٹنگ ہونی ہے، بڑا اہم اجلاس ہونا، تو پتہ لگا طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی، تو وہیں پر بریک لگا لی، فرمایا آگے نہیں جائیں گے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آ کے کہا کہ میں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی ہے کہ جہاں پر مثلا مسجد کے باہر بیماری ہے تو مسجد والے وہاں نہ جائیں، وہاں والے جو متاثر ہیں وہ مسجد میں نہ آئیں. یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت عمر نے یہ بات نہیں سنی ہوئی تھی، تو کہا اے اللہ تیرا کتنا فضل ہوا کہ تو نے مجھے وہ سمجھ، وہ فہم، وہ فکر عطا فرمائی، کیونکہ احادیث ایک بہت بڑا ذخیرہ، اس لیے تو مختلف صحابہ سے روایات ہیں. تو کہا اے اللہ تو نے مجھے ایسی سمجھ عطا فرمائی کہ جو میری رائے تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے کے موافق بنے. تو اس کا حکم ہے احتیاطی اور جو ڈاکٹر حضرات احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں اس کو ضرور اپنایا جائے. اس میں دو طرح کی چیزیں جو خطرناک ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. ایک تو مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس وقت تو استغفار کی ضرورت ہے، اس وقت تو اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اور کچھ لوگ بالکل اختیار کی طرف آتے نہیں ہیں، جو ہونا ہو کے رہنا. بھئی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے رہے ہیں یا عباد اللہ تداووا، اللہ کے بندو دوا دارو استعمال کیا کرو، جو میکسیمم ہو سکتا اپنا علاج معالجہ کراؤ، لیکن امید اور یقین کس پہ رکھو؟ ان دوائیوں سے صحت نہیں ملنی. ہمارے ایک دوست سے RMC راولپنڈی میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے ڈاکٹر نواز صاحب. تو میرا بڑا ان سے پیار تھا، بڑی شفقت فرمائی. ان کے بیٹے جو ہے میرے ساتھ پڑھتے تھے، میرے کلاس فیلو تھے. تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا. میں نے مذاق میں کہا ڈاکٹر بھی بیمار ہوندے نے؟ ہنس کے کہنے کہ پتر ڈاکٹر مردے بھی نے، ہفتے بعد فوت ہو گئے. تو میرے عزیزوں پتہ نہیں میں اگلی بات کر سکوں یا نہ کر سکوں، اور لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان جائیں اور ہم اپنے بدعمالیوں پہ پریشان ہوں اور استغفار کریں. دونوں چیزوں کو ذرا سامنے رکھیں. آج پوری دنیا متاثر ہے اور اب احتیاطی تدابیر بتا رہی ہے. اللہ کی قسم ہم اگر اسی ترتیب کو لے کے چلتے ہو جو اللہ کے محبوب نے بیان فرمائی ہے تو ہمیں ایکسٹرا کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں. قربان جائیں. سب پڑھ دیں سبحان اللہ. بار بار کیا کہا جا رہا ہے جی؟ بار بار وضو کریں. کیا کریں؟ اس جگہ کو مسح کریں. اور حکم یہ ہے کہ وضو ہو بھی، مثال کے طور آپ نے جمعہ پڑھا، عصر کے وقت آپ کا وضو ہے، حکم کیا ہے کہ وضو پہ وضو کرنا نور علی نور ہے، دوبارہ وضو کرو. کئی لوگ نا بڑے اہتمام سے کہتے ہیں کہ میں بھی یہ ندانی کیا کرتا تھا کبھی، فجر کی نماز کا جو وضو ہے اس کے ساتھ عشاء کی نماز کئی دفعہ پڑھنے کا اللہ نے موقع دیا. لیکن یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. بار بار تازہ وضو کریں. پیٹ کے اندر گیس کا رکھنا یا حاجت ہے اور نہیں کر رہے، چاہے نماز پڑھ لی، سردی ہے گرمی ہے وقت ہے نہ نہیں ہے، یہ اپنے ساتھ ظلم کرنا، اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا. ایسے ہی فرمایا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو یہ نہیں کرے گا ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا جس کا علاج کوئی نہیں ہوگا. لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بڑے بڑے کھانوں کا اہتمام ہوتا ہے لیکن ہاتھ دھونے کے لیے اہتمام ہی نہیں. کون کو نیت کرتے ہیں آج کے بعد کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ بھی دھونا ہے اور کلی بھی اچھے طریقے سے. ایسے حکم دیا رات کو سوتے وقت وضو کر کے سو، اہتمام سے سو. صبح اٹھو تو فرمایا یہ پہلے سے ساری احتیاطی کہ اس وقت تک پانی کو نہ استعمال کرنا، برتن میں ہاتھ نہ ڈالنا جب تک اچھے طریقے سے پہلے ہاتھوں کو دھو نہ لو. کہ این باتت یدہ، تمہارا ہاتھ رات کس کیفیت میں رہا، اس کو کیا لگا، کیا چیز لگی، اس لیے پہلے اچھے طریقے سے ہاتھوں کو دھو لو پھر کوئی چیز استعمال. ساری احتیاطیں پہلے بتائی جا چکی.